بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فضیلت رمضان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس اسحاق۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ ہے مغفرت کا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں نزول قرآن کو بھی مکمل فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو بھی رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے ناظرین، یہ مغفرت والی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید محمد حسنین شاہ صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت۔ لیلۃ القدر والا عشرہ چل رہا ہے، اور یقیناً یہ مغفرت سے آزادی، جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو 5 طاق راتیں ہیں بنیادی طور پہ۔ ہر رات عبادت کرنی چاہیے یا صرف 27ویں کو عبادت کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی رات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس رات کو بابرکت فرماتے ہوئے یوں بیان فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر۔ اس رات کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات کا کوئی بھی وقت فکس نہیں ہے، بس صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا اس کے بارے میں کہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب طاق راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو باقی ہیں تو 27ویں بھی ہے، تو اس کے بارے میں گمان اور زیادہ تر رجحان اس طرف ہے کہ 27ویں شب جو ہوتی ہے یہی رات ہے، لیکن یقینی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، یہ رات ضروری نہیں، بس ایک صرف گمان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں عبادات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنا دعاؤں کا، عبادات کا اہتمام فرماتے، اتنی محنت کرتے عبادات پر کہ عام راتوں میں اتنی نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تو عام راتوں میں بھی ہوتی تھی، لیکن ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ ہی فرماتے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنی کمر کو کس لیتے۔ کمر کو کس لینے کا مطلب عبادات کا خوب اہتمام فرماتے، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی اس عبادت کا اہتمام فرماتے اس رات کے لیے۔ تو یہ رات اتنی بابرکت ہے، تو اس رات میں صرف یہ کہ 27ویں شب نہیں ہونی چاہیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام فرما رہے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، تو صرف ایک رات اہتمام کرنے سے لیلۃ القدر کی رات انسان کو نہیں ملتی، بلکہ آخری عشرے کی طاق رات، ہر طاق رات عبادت کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 5 طاق راتیں نا، 21، جی 23، 25، 27، 29۔ جی حضرت، آپ نے کہا عبادت کرنی چاہیے، ایسی کون سی عبادت سب سے بہتر ہے جو ہمیں ان 5 طاق راتوں میں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، عبادات تو ساری عبادات ہیں جو عام دنوں میں ہوتی ہیں، نوافل ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تلاوت قرآن ہے، تہجد کی نماز ہے، بس جتنی عبادات چل رہی ہوتی ہیں انسان انہی عبادات کا اہتمام کرے، اور مزید اس کے ساتھ جتنا چاہے، جتنی ہمت اور طاقت ہو، کچھ اور عبادت بھی کر لے، تلاوت کر لے، نوافل پڑھ لے، اور کوئی اور خیر کا کام ہے وہ اس رات میں کر لے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رہے۔ لیکن اس رات میں کسی اور خرافات کو اس رات کے ضمن میں لے آنا کہ نہیں اس رات میں فلاں فلاں کام کرنے چاہیے، یا اس رات میں جو ہے آج جو ہے یہ اہتمام کرنا چاہیے،
بعض لوگ جو ہے اس رات میں بعض ایسے کام کرتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، بسا اوقات ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو جائز بھی نہیں ہوتے، پھر بھی ان راتوں میں ان کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اس رات میں عبادات کا ہی اہتمام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور عبادات میں یقیناً جو ایک چیز آپ نے مس کر دی وہ توبہ ہے، جی، کہ ہمیں ان راتوں یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، جی تو اس کے بارے میں دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کہ اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعائیں، توبہ بھی ہے، تو عبادات کا جب اہتمام ہوگا تو توبہ اور استغفار بھی کریں ساتھ ساتھ، اپنے گناہوں کی بخشش لیلۃ کریں۔ القدر میں ایسا ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی سن لیتے ہیں؟ ویسے تو رمضان المبارک کی تمام راتیں اور پورا مہینہ یہ عبادات کا سیزن ہے، اللہ رب العزت جتنی دعائیں اس مہینے میں جلدی سنتے ہیں، عام دنوں میں نہیں، اور عام دنوں میں تو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، مخصوص اوقات ہیں یا مخصوص جو ہے ٹائم ہے جس طرح انسان دعا کرے، لیکن رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ پوری عبادات کا سیزن ہے، اس میں اللہ اور بندے کا تعلق بالکل قریبی ہو جاتا ہے، کیونکہ عام مسلمان وہ پورا دن اور رات عبادات میں ہوتا ہے، دن وہ اللہ کی عبادت روزے میں ہے، رات وہ عبادت تراویح میں ہے، وہ تہجد میں ہے، وہ نوافل میں ہے، تو ان عبادات میں جب انسان ویسے بھی عام راتوں میں جب تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات نماز کا تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے وہ بندہ جو آئے مجھ سے مانگے، کوئی ہے ایسا شخص جو آئے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ یہ تو عام راتوں میں، تو رمضان المبارک کی راتیں تو ویسے بھی بابرکت ہیں، اور پھر لیلۃ القدر کی رات ہو تو وہ اور زیادہ بابرکت ہے، اور پھر ایسی رات کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بہت اہم رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کو بنسبت عام راتوں کے بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، بات نکلی ہے توبہ پہ، تو توبہ کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے جتنے بھی گناہ کیے، کسی کا حق مارا، زیادتی کی، حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہیاں کی، قبضہ کیا، ناجائز حق لیے، میں توبہ کروں گا تو میرے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا شریعت میں ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، گناہ دو قسم کے ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ بڑے گناہ، اور دوسرا ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو فرض ہیں وہ تو ادا کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں، توبہ سے معاف نہیں ہوں۔ مثال فجر کی نماز ہے، اس پر فرض ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھی، بس میں توبہ کر لوں گا، تو اس کی توبہ سے فرض نماز نہیں ثابت توبہ کے بعد ہوگی، نمازیں پڑھنی ہے۔ پھر نماز پھر بھی ہے۔ توبہ اس چیز پر تھی کہ وقت پر نماز پڑھنے سے اس سے نماز رہ گئی، ایک شخص ہے اس پر رمضان المبارک کا روزہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں توبہ کر لوں گا، یا میں نے ساری زندگی روزے نہیں رکھے، میں اس کی توبہ کر لوں۔ تو اب یہ جو گناہ کبیرہ ہے، جو فرائض اور جو فرائض ہیں، یہ توبہ سے معاف نہیں، یہ ادا کرنے سے معاف ہوں گے۔ توبہ کے بعد بھی؟ جی، توبہ کے بعد، توبہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے بعد بھی ادا کرنے ہوں گے۔ تو توبہ کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پھر بھی وہ توبہ کرے تو پھر بھی معاف نہیں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ کسی کا حق کھا لیا، کسی کا مال دبا دیا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کر لیا، کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا، یا کسی کے جو ہے حق تلفی کر لی، یا کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے اوپر ناجائز ظلم کر دیا، یہ تمام چیزیں ہیں، ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے بلکہ بندوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے، بندوں سے بھی معافی مانگیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں۔ اور جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ کان توابا رحیما۔ تواب الرحیمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کو قبول کرنے والے ہیں
اور توابن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحیمن کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو توبہ کو قبول فرماتے ہیں، یہ بار بار توبہ کو قبول فرمانا اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں۔ اب ایک رحم کرنا ماں کا ہوتا ہے اور ایک رحم کرنا خدا کا ہوتا ہے۔ ماں کا رحم کرنا تو اتنا ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ معافی مانگیں تو وہ بار بار معافی بھی مانگنی پڑے گی، ایک دفعہ بھی مانگیں، بار بار بھی تب جا کر ماں معاف کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں توابن، تم سے جتنا گناہ ہو جائے تم 100 دفعہ توبہ کرو میں پھر بھی معاف کروں گا، رحیمہ، کیونکہ مجھ میں رحم اور کرم کا جو مادہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ کی ماں سے بھی زیادہ میں آپ پر رحم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب انسان توبہ مانگتا ہے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ گناہ کرنے پر اللہ کو اتنا ناپسندیدہ نہیں جتنا توبہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کو نفرت ہوتی ہے۔ انسان سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے اس کو گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ حضرت یہ بھی بتائیے گا کہ ایک مسلمان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، پوری زندگی اس نے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اب وہ توبہ کر رہا ہے عمر کے آخری حصے میں یا موت سے عین وقت پہلے توبہ کر رہا ہے، تو کیا وہ قبول ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، توبہ انسان جب کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کرتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل معاف ہی نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف صاف جن کے بارے میں اعلان ہے، زنا ہے اور اس کے علاوہ قتل ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو توبہ کا تعلق انسان اللہ تعالیٰ سے امید کرتا رہے، اور جب اس کو محسوس ہو جائے کہ میں واقعی غلط کر رہا ہوں، میں برا کر رہا ہوں، میں ناجائز کر رہا ہوں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، کلمہ اس کا ٹھیک ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ کے متعلق، انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق، صحابہ اکرام کے متعلق، اولیاء اللہ اکرام کے متعلق، جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا، وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ امید ہے اس کی توبہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، غالباً کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شرابی تھا، وہ بہت زیادہ شراب پیتا تھا، بہت زیادہ۔ تو کسی نے مشورہ کیا، غیر مسلموں نے، جن کو ہمارے معاشرے میں قادیانی کہتے ہیں، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس شرابی سے، یہ ہے تو مسلمان لیکن اس سے ہم حضور کی گستاخی کرواتے ہیں، تو اس کے پاس شراب لے کر چلے گئے، ایک بوتل پلائی، دوسری پلائی، تیسری پلائی، چوتھی پلائی۔ جب دیکھا کہ یہ شراب کے نشے میں فل ٹن ہو گیا ہے اور اب اس کو اپنا کوئی خیال نہیں ہے، تو انہوں نے اس سے کہا، شرابی سے، کہ تم یہ الفاظ کہو، اور وہ الفاظ وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں تھے۔ تو جیسے ہی یہ الفاظ اس نے سنے تو فوراً ایک دم چونک اٹھا، اس نے کہا کہ خبردار، اگر تم نے مجھ سے یہ الفاظ کہلوانے کے لیے یہ شراب پلائی ہے تو شراب میں نے پی ہے، یہ میرا تعلق ہے، لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ میں اتنا نشے میں آ گیا ہوں کہ میں اپنے پیغمبر کی بھی گستاخی کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے کہا میں گناہ گار ضرور ہوں، میں شرابی ضرور ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کوئی الفاظ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کل قیامت کے دن میری زندگی میں کوئی اعمال تو نہیں ہے کہ میں کل قیامت کے دن ان اعمال کی وجہ سے میں بخشا جاؤں۔ ہاں، میرے پاس ایک حضور کی سفارش کا ہی آسرا ہے، کیا تم دنیا میں وہ مجھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فوراً اس کو رد کر دیا، اس شرابی نے۔ تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، لیکن عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحم اور کرم کا معاملہ فرما کر امید ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آج ہم نے مفتی صاحب سے یہ ساری چیزیں سنی ہیں اور سیکھا ہے کہ توبہ کیا ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی جو راتیں اس وقت چل رہی ہیں ان راتوں کو ہم کس طریقے سے مؤثر بنا سکتے ہیں، اللہ کے حضور رو کر، گڑ گڑا کر، عبادتوں کے ذریعے اللہ سے رحم مانگ سکتے ہیں، امیدیں باندھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور توبہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل۔ اللہ حافظ۔